کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک پورا صفحہ ریڈ کیا ہو، الفاظ بھی دیکھے ہوں، لائنیں بھی مکمل کی ہوں، لیکن صرف چند منٹ بعد آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ آپ اکیلے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ پڑھتے تو بہت ہیں لیکن یاد بہت کم رکھتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ مسئلہ ان کی یادداشت کا نہیں بلکہ ان کے سیکھنے کا طریقہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک نفسیاتی ٹرک بتانے والا ہوں جو آپ کو یاد رکھنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی مہنگا کورس نہیں، اور نہ ہی کوئی پیچیدہ میموری ٹیکنیک ہے۔ صرف چند سیکنڈ کا ایک عمل جو آپ کے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ طالب علم ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں یا زندگی میں کوئی بھی نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھنا زیادہ سیکھنے کے برابر ہے، اس لیے وہ صفحے ختم کرتے ہیں، ایک باب، پھر دوسرا باب، پھر تیسرا باب، اور آخر میں خود پر فخر کرتے ہیں کہ آج بہت کچھ پڑھ لیا۔ لیکن دماغ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے صفحے پڑھے ہیں۔ دماغ صرف ایک چیز کو اہمیت دیتا ہے: آپ نے کتنا سمجھا، کتنا پروسیس کیا اور کتنا یاد رکھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کبھی آپ کی گاڑی چلاتے ہوئے کسی ایسے مقام تک پہنچ گئی ہو اور پھر اچانک احساس ہوا کہ راستے کے آخری چند منٹ آپ کو بالکل یاد ہی نہیں؟ آپ گاڑی چلا رہے تھے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے نفسیات میں آٹو پائلٹ موڈ کہا جاتا ہے، اور بالکل یہی چیز پڑھتے وقت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھیں الفاظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ انہیں محفوظ نہیں کر رہا ہو، اور جو معلومات دماغ میں محفوظ نہ ہو وہ کبھی یاد نہیں رہتی۔ وہ ایک سوال جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب یہاں آتا ہے وہ راز جو تیز سیکھنے والوں اور عام لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ ہر پیراگراف کے بعد رک جائیں، صرف چند سیکنڈ کے لیے، اور خود سے ایک سوال پوچھیں: میں نے ابھی کیا سیکھا؟ بس اتنا ہی۔ پھر اس جواب کو مصنف کے الفاظ میں نہیں، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ فرض کریں آپ ریڈ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ورزش اینڈروفنز خارج کرتی ہے جس سے موڈ بہتر ہوتا ہے۔ اب کتاب بند کریں اور اپنے الفاظ میں کہیں: ورزش دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا کرتی ہے جو انسان کو زیادہ خوش اور مثبت محسوس کرواتے ہیں۔ دیکھا، مطلب وہی ہے، لیکن اب معلومات آپ کی بن چکی ہے۔ یہاں دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے دماغ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ معلومات کو صرف دیکھے نہیں بلکہ استعمال بھی کرے۔ نفسیات میں اسے ایکٹیو ریکال کہا جاتا ہے، اور یہی وہ ٹیکنیک ہے جسے دنیا کے ٹاپ طلبہ، میموری چیمپئنز اور کامیاب سیکھنے والے استعمال کرتے ہیں۔ یادداشت کو ایک پٹھے کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ صرف کتابوں کو بار بار پڑھتے رہے تو یہ ایسا ہے جیسے آپ جم میں کھڑے ہو کر دوسروں کو ورزش کرتے دیکھ رہے ہو، لیکن جب آپ معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے آپ خود وزن اٹھا رہے ہو، اور طاقت دیکھنے سے نہیں، اٹھانے سے بنتی ہے۔ تحقیق کیا کہتی ہے؟ تحقیقات بار بار ثابت کر چکی ہے کہ معلومات کو دوبارہ پڑھنے کے مقابلے میں اسے یاد کرنے کی کوشش کرنا یادداشت کو کئی گنا زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کم پڑھ کر بھی ٹاپ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ گھنٹوں پڑھنے کے باوجود بھول جاتے ہیں۔ فرض ذہانت کا نہیں، طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج ہی یہ سسٹم اپنائیں۔ ایک پیراگراف پڑھیں، نظریں ہٹا لیں، خود سے پوچھیں: میں نے کیا سیکھا؟ اپنے الفاظ میں جواب دیں، پھر اگلے پیراگراف پر جائیں۔ بس کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی خفیہ فارمولہ نہیں، صرف دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ آخری بات، زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں صرف ختم کرنے کے لیے، لیکن کامیاب لوگ پڑھتے ہیں یاد رکھنے کے لیے۔ اگلی بار جب آپ کوئی کتاب کھولیں تو رفتار کم کر دیں، ہر پیراگراف کے بعد رکیں، سوچیں، یاد کریں اور پھر آگے بڑھیں، کیونکہ سیکھنے کا مقصد زیادہ معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ معلومات کو اپنے دماغ کا حصہ بنانا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص معلومات کو یاد کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں سے زیادہ نہیں پڑھتا، وہ دوسروں سے زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھتا ہے۔ Smart learner don't read more, they remember more۔